سر نہ ڈھانپنے کی عذاب۔ اسلام میں پردہ حجاب ایک دینی حکم ہے اور خواتین کو اپنے جسم کو ڈھانپنے اور حیاداری اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں پردے کی اہمیت اور اس کے احکام موجود ہے، لیکن بال نہ ڈھانپنے پر دنیاوی سزا کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اسلامی معاشرت میں علماء کی آراء مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ فقہ کے مطابق اگر کوئی خاتون جان بوجھ کر پردہ نہ کرے تو یہ ایک گناہ ہے، لیکن اس پر کوئی مقررہ شرعی سزا حد نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی اسلامی ریاست ہو اور اس میں شرعی قوانین نافذ ہو تو وہ سماجی نظم و ضبط کے تحت کچھ ضوابط بن سکتی ہے۔ آخرت میں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا اور نیت، حالات اور انسان کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے جزا و سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن بال نہ ڈھانپنے کی سزا کے بارے میں قرآن میں کوئی خاص تفصیل نہیں ملتی، لیکن احادیث میں ایسی خواتین کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہے جو حجاب کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ حدیث میں وعید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جو کوڑے جیسے چابک لے کر لوگوں کو ناحق مارتے ہیں، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہو، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہو۔ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگی، جھکے ہوں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ یہ حدیث ان خواتین کے بارے میں ہے جو لباس پہن کر بھی جسم کو مناسب طریقے سے نہیں ڈھانپتے، یعنی تنگ، باریک یا ایسا لباس پہنتی ہے جو جسمانی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ آخرت میں سزا۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر حجاب ترک کرتی ہے اور اسے اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے یقیناً سخت عذاب میں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ حجاب چھوڑنا ایک گناہ ہے اور اس پر قیامت کے دن باز پرس ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سخت وعید ان خواتین کے لیے ہے جو جان بوجھ کر شرعی پردہ کو ترک کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس میں مائل کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کا حساب لے گا، اور جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ بال نہ ڈھانپنے والی خواتین کے بارے میں بعض روایات میں سخت وعید آئی ہے۔ حدیث میں بیان کردہ عذاب کا واقعہ۔ حضرت اسماء بنت یزد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جہنم کا منظر دیکھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر اس کے بالوں سے لٹکایا جا رہا تھا اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس عذاب کا وضاحت سر کے بالوں سے لٹکایا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس عورت نے دنیا میں اپنے بال نہیں چھپائے، اس لیے آخرت میں اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے۔ دماغ کا پگھلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہنم کی سختی کس قدر شدید ہوگی اور جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے انہیں کیسے عذاب دیا جائے گا۔ دیگر متعلقہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور زد ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہے، ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے۔ سبق اور نصیحت۔ پردہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو اپنی زینت چھپانی چاہیے اور دوپٹہ یا چادر سے خود کو ڈھانپنا چاہیے۔
قیامت کے دن سخت سزا۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر پردے کو ترک کرتی ہے تو قیامت کے دن اسے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ توبہ اور اصلاح کی گنجائش۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی عورت توبہ کر کے پردہ اختیار کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ عذاب کا واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی عارضی آزادی کے بدلے آخرت کی دائمی سزا کو نظر انداز نہ کرے۔ جو عورتیں حجاب کو چھوڑ دیتی ہے انہیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ بال نہ ڈھانپنے والی عورت کے عذاب کی مکمل وضاحت اسلام میں۔ حجاب پردہ عورت کے لیے نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو خواتین اس حکم کو ترک کرتی ہے ان کے لیے قیامت کے دن سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بعض احادیث میں واضح عذاب کا ذکر ملتا ہے جن میں ایک مشہور روایت معراج کی رات کی ہے۔ معراج کی رات کا واقعہ اور جہنم میں عورتوں کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے عذاب دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں کچھ عورتوں کے خوفناک عذاب دکھائے جن میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے بالوں سے اسے لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ حدیث کا مفہوم۔ میں نے جہنم میں ایسی عورت کو دیکھا جس کو اس کے بالوں سے لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے بال غیر محرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس عذاب کی وضاحت اور وجوہات۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو عورتیں دنیا میں پردے کی پرواہ نہیں کرتے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب کی تفصیل۔ سر کے بالوں سے لٹکایا جانا۔ عورت کا سر اس کے اپنے بالوں سے لٹکایا جاتا ہے نہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا میں بالوں کو چھپانے کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی۔ دماغ کا پگھلنا۔ جہنم کی شدید گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل رہا تھا جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی رہی، اس لیے آخرت میں اس پر سخت سزا مسلط کی گئی۔ یہ عذاب جاری رہے گا۔ جہنم میں یہ عذاب صرف لمحاتی نہیں ہوگا بلکہ مسلسل اور مستقل رہے گا جس سے عورت کو شدید تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ دیگر احادیث میں غیر محرم کے سامنے بال نہ ڈھانپنے کی وعید۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو شرعی لباس نہ پہنتے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عورتوں کو جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن وہ جہنم میں ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑوں کی طرح چابک ہوگی اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسرا وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی ہو اور خود بھی مائل ہونے والی ہو۔ ایسی عورتیں، ایسے دو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔
ان کے سر اونٹ کے کوہوں کی طرح ہوگی۔ یہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ وضاحت: لباس پہن کر بھی ننگی ہونے والی عورتیں وہ عورتیں جو تنگ، باریک یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسمانی ساخت نمایاں ہو، وہ حدیث کے مطابق جہنم میں جائیں گے۔ کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ ہاں جی ہاں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اگر کوئی عورت بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہے اور پھر سچی توبہ کر کے پردہ اختیار کر لیتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عورت سچی نیت سے پردہ کرنا شروع کر دے تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ پردے کی برکتیں: آخرت میں کامیابی: جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا میں عزت اور وقار: حجاب عورت کی عزت و عظمت کا محافظ ہے۔ دل کا اطمینان: پردہ کرنے والی خواتین کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچاؤ: حجاب غیر محرم مردوں کی نظر سے بچاتا ہے اور بے حیائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بال نہ ڈھانپنے والی عورت کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، ایسی عورتوں کو ان کے بالوں سے لٹکایا گیا اور ان کے دماغ پگھل رہے تھے۔ ایسی خواتین جو حجاب کو نظر انداز کرتی ہے وہ جنت سے محروم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے توبہ کی گنجائش ہے اور جو عورتیں حجاب اپنا لے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر کوئی خاتون پردے کی پابندی شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور آخرت میں انعام دے گا۔